جو آج انڈین انڈیپینڈنس ہے، کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم ہے، اس پہ بھی گفتگو ہوں گے۔ آج نریندر مودی نے پھر ایک طرح سے بات کی ہے انڈائریکٹلی چائنا اور پاکستان کے لیے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ 27 فروری کو پاکستان نے کیا کیا ان کے ساتھ، اور 15 جون کو چائنا نے کیا کیا۔ اب یہ جو انڈیا کی جو ہندوتوا والی پالیسی اور سب چیزیں، تو اینڈ گیم ان کے ذہن میں ہے کیا؟ جو بظاہر جو چیز لگ رہی ہے یہ تو انڈیا کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، تو وہاں کے جو لوگ ہیں، جو میجورٹی جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، تو وہ کیا سوچ رہے ہیں لوگ؟ یہ دیکھیں، ہر ملک کا جو میرے خیال سپریم نیشنل انٹرسٹ ہے، اور یہ کامن ہوتا ہے تمام ملکوں کے لیے، دیٹ از دی ویلفیئر آف دیئر اون پیپل۔ یہ ایک انڈر لائن، بلکہ پاکستان میں بھی بڑی بحث چلتی ہے کہ ہمیں ڈکٹیٹ کرایا جاتا ہے نیشنل انٹرسٹ، اینڈ نیشنل انٹرسٹ جو سپریم ہے وہ ایک ہی ہے۔ تمام دنیا کے تمام ممالک یہی سٹرائیو کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کی زندگی بہتر بنا سکیں، ان کو ایجوکیٹ کر سکیں، ان کو ہیلتھ کی فیسلٹی دے سکیں، سارا کچھ۔ اب آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے اندر سے کیا باتیں آ رہی ہیں، جو وہاں پر حالت پیدا کی ہے انہوں نے اپنے ہی پالیسیز کی وجہ سے۔ بیکاز یہ دیکھیے، فورن پالیسی جو ہوتی ہے یہ امپیکٹ کرتی ہے آپ کی ڈومیسٹک پالیسی کے اوپر، آپ کی اکانومی کے اوپر، آپ کی ساری اور چیزوں کے اوپر۔ جیسے انہوں نے چائنا کے ساتھ جو پنگا کیا ہے، صاف ظاہر ہے اٹ ول امپیکٹ دیئر اکانومی۔ اور جب وہ آؤٹ ورڈ اتنے ہر ایک تمام ملکوں کے ساتھ کام خراب کر رہے ہیں، پاکستان، نیپال، اور اس کے بعد سری لنکا، ایون بنگلہ دیش، جی۔ تو ہاں جی، تو اس کا تو امپیکٹ تو ہونا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اور کوئی، آپ کو یاد ہوگا چائنا نے آفر بھی کی تھی کہ آپ سی پیک جوائن کر لیجئے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا ہم اس کا نام تبدیل کر دیں گے، اس میں کوئی ایک آدھ لفظ انڈیا کا ایسے ڈال دیں گے۔ لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کتنا بڑا ایک اپرچونٹی ہے جو پاکستان اور چائنا آفر کر رہے ہیں، اور اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ 1.5 ارب لوگ بستے ہیں یار اس خطے میں، اور ان کے مستقبل کا سوال ہے، اور وہ نالیوں کا پانی پی رہے ہیں۔ اور میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل اس میں ہمارے بھی شامل ہیں، اور بھی ملک ہیں، یعنی تو غربت اگر ہے، ہم، سب چیزیں ان ہاں کے جی، خلاف ہم لوگ اس پہ آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیکن باوجود جی جنرل صاحب، لیکن ایک چیز تو امپورٹنٹ ہے نا، جو آج کشمیر میں بھی ہو رہا ہے، جو کشمیر کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، دیکھیں نا 5 اگست کو تو کیا، اس کے بعد آ کر آپ ڈیموگرافی اس کی چینج کر رہے ہیں، اس کی پاپولیشن کو چینج کر رہے ہیں، آ کر باہر سے لوگ آ کر اس کو بسا رہے ہیں۔ یہ تو اقوام متحدہ کی بھی قراردادوں کی مخالفت، سب چیزوں کی کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی ظاہری بات ہے ایسے تو نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گے، پاکستان کا بھی رسپانس ہونا چاہیے۔ اور جس طرح آپ کا بھی کہنا، جس طرح آپ نے کہا کہ ون سائیڈڈ چیز نہیں ہوتی نا، ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، تو پاکستان بھی کرے گا، چائنا کے ساتھ بھی ہے، تو چائنا اور پاکستان اور قریب آ جائیں گے۔ اب ریجن میں امریکن انٹرسٹ بھی آ رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں میں کیا آپ دیکھ رہے کیا ہیں کہ ہوگا کیا؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یوم سیاہ جو کشمیری منا رہے ہیں بالکل ٹھیک منا رہے ہیں۔ ان پر جو کچھ بیت رہی ہے اس کی دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے پروگرام میں کافی چل چکا ہوگا۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک طرف سے ایکشن اور ایکٹیویٹی ہو رہی ہو اور دوسری طرف سے باتیں ہو رہی ہوں، تو پھر مسئلے حل نہیں ہوتے۔ یہ مطلب یہ ہسٹری کا یہ لیسن ہے۔ کہ جو بہت ایک مشہور ہے نا ایک بات چیت کے، جی مسائل بات چیت سے حل کرنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بات چیت سے ہی حل کرنے چاہیے، بڑا اچھا طریقہ ہے۔ لیکن میں آپ کو ریسنٹ ہسٹری کی چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے، سیریا کے مسئلہ پہ بات چیت تب شروع ہوئی جب سب سائڈیں تنگ آ گئیں، اور ان کو پتا چلا کہ اب یہ مزید اسٹیٹس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ یمن میں زور لگا لیا جس نے لگانا تھا، اس کے بعد اب بات چیت ہونے لگی ہے۔ افغانستان میں بات چیت کب ہوئی؟ جب امریکیوں کو پتا چل گیا کہ یار اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہندوستان بھی آپ سے تب بات کرے گا میرے بھائی جب اس کو پتا چل جائے گا کہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہو یہ رہا ہے کہ انڈینز آر ٹیکنگ پراپر ایکشنز، ایکٹیویٹیز انہوں نے دبایا ہوا ہے، سپریس کیا ہوا ہے، فزیکل فورس استعمال اچھا کر رہے جنرل ہیں۔ صاحب، جو لاسٹ ہم لوگوں نے کیا تھا وہ کارگل تھا، کارگل واز دا لاسٹ ایگزامپل جہاں پہ دونوں ملک بہت جنگ والی صورتحال آ گئی تھی، تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ بات چیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں، آپ جب آپ کو دشمن کہتا ہے کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ 47 میں کیوں بات انہوں نے کی؟ 47-48 میں کیوں بھاگ کر گئے یو این او میں؟ 2 دفعہ انتفاضہ تحریک جب فل ٹاپ پر تھی تو بات چیت ہوئی ہے۔ اب وہ کیوں آپ سے بات چیت کریں گے؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو ساری آپ کو ہے۔ کلبھوشن نے تکلیف آپ کو پہنچائی، یہ بی ایل اے جو نا آپ کے اوپر چڑھایا ہوا ہے، ٹی ٹی پی آپ کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے۔ آپ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ضمیر کدھر گیا؟ دنیا پوچھے ہم سے کہ آپ کا ضمیر کدھر گیا؟ اور آپ دنیا کو کہہ رہے ہیں جی آپ کچھ کیجئے، دنیا کہے گی آپ نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا کیا؟ تو میرے بھائی، جب آپ کے ایک بھائی کو مار پڑ رہی ہو، آپ کی بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں، اور آپ شور مچا رہے ہو پورے محلے میں کہ جی آئیں دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے،
تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے اور کیا کریں گے. اچھا پھر دوسرا یہ کہ اس طرح کی جو ایڈونچرزم ہے اس پہ ہم تنہا نہ رہ جائیں. دیکھیں ابھی اصولی موقف پہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ہمیں اوپنلی آ کر بات کرنی پڑتی ہے, OIC کو کہنا پڑتا ہے, فارن منسٹر ہمارے آ کر بیان دیتے ہیں, پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. اب صرف وہی ایک دو ممالک ہی ہیں. جی ایک تو میں ایڈونچرزم کی بات کر نہیں رہا, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں وہ حق تو حاصل ہے ان کے ساتھ کرنے کا یا نہیں. اور دوسرا جو UN کی قرارداد ہے اباؤٹ آکوپائڈ پیپل 3324, آپ یہ نکال کے دیکھ لیجیے UN جنرل اسمبلی کی 3324, اٹ سیز کہ اگر آکوپائڈ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہو, آکوپائڈ فورسز کے خلاف وہ ہتھیار آ سکتے ہیں اور دوسرے ملک ان کو ہتھیار فراہم کر سکتے ہیں, تو یہ تو آپ کو اجازت دے رہا ہے, قانون اجازت دے رہا ہے. تو میں تو کوئی اور بات نہیں کر رہا, مجھے پتا ہے ایٹمی ملک ہیں, ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی تو نہیں کر سکتے, لیکن جو کلبھوشن ہمارے ساتھ کر رہا ہے اور جو BLA ہمارے ساتھ کر رہی ہے, جو TTP ہمارے ساتھ کر رہی ہے, ہم اس کو پی جائیں اور اچھے بچے بننے کی خاطر. آپ کا کیا خیال ہے, دنیا اگر آدھی سے زیادہ دنیا بھی آپ کی حمایت میں کھڑی ہو جائے تو کیا ہندوستان ان کی بات مان جائے گا؟ کہ اسرائیل نے بات مان لی جب آدھی سے زیادہ دنیا نے کہا کہ فلسطین کے ساتھ تم بھائی اپنے مسائل خود حل کرنے پڑتے ہیں, اپنی جنگیں خود لڑنی پڑتی ہیں. یہ کشمیری جو جنگ ہے پاکستان کی لڑ رہے ہیں, پاکستان اس بات کو سمجھ نہیں رہا, وہ سمجھ رہا ہے کہ کشمیری اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں, پراپر کھڑے ہوں, یہ سب باتیں کریں گے, آپ کے ساتھ ٹیبل پہ آئیں گے اور اس کے بعد مسئلہ حل ہوگا. ایسے کھڑے کھڑے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ جو آپ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو بس پھر کھڑے رہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا برادر اسلامی ملک کی بھی بات کرتے ہیں. کل آرمی چیف کا بھی دورہ ہے سعودی عرب کا. پاکستان نے بڑا کلیئر کر دیا کہ جو سعودی عرب کا ریلیشن ہے, جو پیپل ٹو پیپل, ملٹری ٹو ملٹری, ڈیفنس کا بھی ہمارا ہے, اور پھر ایک جو جذباتی لگاؤ ہے پاکستانیوں کا, سینٹرلٹی ہے. DG ISPR نے بھی یہ بیان دے دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آرمی چیف کا وزٹ ہے پری پلان تھا, لیکن ابھی حالیہ تناظر میں اس کی سگنیفیکنس بہت آ جاتی ہے. تو کل یعنی وزٹ کے بعد چیزیں اور سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی, چیزیں بہتر ہوں گی, وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں چیزیں؟ میرا اپنا خیال ہے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں. کوئی اتنا بڑا وہ معاملہ نہیں تھا, کیونکہ جو الفاظ استعمال کیے تھے فارن منسٹر نے, وہ یہ کہا تھا کہ ہم توقع رکھتے ہیں, اور توقع ہمیشہ دوستوں سے کی جاتی ہے. اس لیے وہ میرا خیال ہے اس کو میڈیا نے زیادہ اٹھایا یا کسی نے اور کہا. آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ کیا عرب ممالک نے OIC کے علاوہ ایک چیز بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے عرب لیگ؟ بنائی ہوئی ہے کہ نہیں بنائی ہوئی؟ تو کیا عرب لیگ بننے سے OIC اس کو سمجھا جائے کہ وہ OIC کی انہوں نے کوئی مخالفت کی ہے؟ تو اگر پاکستان, ترکی, کوئی اور ملکوں کے ساتھ, ملیشیا وغیرہ کے ساتھ مل کر اپنی کوئی بات چیت کرتا ہے, سر وہ تو ہم گئے بھی نہیں نا, جب انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا ہم گئے نہیں. بات کر رہا ہوں لیکن سر دیکھیں اب آئل فیسیلٹی جو ہے, جنرل صاحب جو آئل فیسیلٹی ہے مئی سے ہم لوگ اس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کرے. اب جو $1 بلین جب لیا, یہ بدمزگی والی بات ہے نا. جب آپ ڈیفنس پہ $61 بلین آپ اپنا خرچ کرتے ہیں اور پاکستان پلیز اے ویری سگنیفیکنٹ رول, تو $1 بلین اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ پھر تھوڑا سا چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میرا خیال اتنی گہری دوستی ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کی کہ ایسی چیزیں اس میں فرق ڈال نہیں سکتی. اچھا سر دوستی کی آپ بات کر رہے ہیں, جی آپ خود بھی آپ رہیں. اچھا جی میں وہاں 3 سال رہا ہوں, اور یہ F-15 کے ان کی جتنی فیسلٹیز ہیں, میں سول انجینئر تھا, ان کی میں نے بنائی ہیں, ان کے رن ویز بنائے ہیں, ان کے شیلٹرز بنائے ہیں. سر ابھی بھی ہماری یعنی وہاں پہ موجود ہیں, جب بھی کوئی خطرہ ہوتا ہے, عراق جنگ میں بھی ہوا, پاکستانی دستے گئے وہاں پہ, ابھی بھی جو بریگیڈ گیا, جی بریگیڈ گیا. پھر ہمارے جنرل راحیل شریف وہاں پہ جو 34 اسلامی ممالک 37 اسلامی ممالک کی جو فوج ہے, 40 بھی میرے خیال 39 ہو گئے, چینج ہو رہا ہے, تو اس میں بھی وہ موجود ہیں. تو بڑا وہ اسٹریٹجک اور ساری چیزیں. لیکن ساتھ ساتھ سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے. ان سے بھی وہ ٹرمپ آئے تو ڈیفنس کے بھی ایگریمنٹ ہوئے. تو امریکہ, پھر پاکستان, پھر چائنا, پھر اب یہ جو اسرائیل والی موو ہوئی ہے UAE کی, اب GCC میں سعودی عرب کی بڑی سینٹرل پوزیشن ہے کہ UAE اور اسرائیل اگر کچھ کر رہے ہیں تو سعودی عرب کی بھی اس میں آشیرواد یا کہیں نہ کہیں انوالومنٹ ہوگی. سر یہ ہو رہا کیا, واٹ از ہیپننگ دیئر, اس کی ریزن کیا ہے جو اسرائیل کا اتنا جو چیزیں اب آ رہی ہیں, موومنٹ تیزی سے سٹارٹ ہوئی؟ اس میں میرا خیال آپ نے اس کا انڈیکیٹر دے دیا ہے کہ وہ ایک امریکن انفلوئنس ہے. امریکہ چاہ رہا ہے کہ جتنے ان کے ساتھ ممالک ہیں اس کے ساتھ وہ آپس میں ان کی رنجشیں ختم ہوں, اور یہ انہی کی طرف سے میرا خیال کاوش ہے. دوسرا شاید خود عرب بھائیوں نے یہ محسوس کر لیا ہو کہ بات چیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا. جب آپ تعلقات استوار کرتے ہیں, ڈپلومیٹک تعلقات, تو وہ تو آپ کے بدترین دشمنوں سے بھی ہوتے ہیں. کیا روس اور امریکہ کے نہیں ہے, کہ روس اور چین کے نہیں, کہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ صرف تعلقات استوار. پھر ایک جو انڈیا جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس کی بنا پر
اسرائیل جو ہے وہ سیٹلمنٹس کی ایکسپینشن جو ہے وہ بند کر دے گا. سر وہ اگر تو کوئی بینجامن وہاں پر- نیتن یاہو نے اگلے دن ہی آ کر کہہ دیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, مغربی کنارے کی جو بات ہو رہی اگر تھی یہ- اس نے یہ کہا وہ بات علیحدہ ہے یہ- جی, ہم اپنے اس پہ نہیں ہاں بات جی. کریں گے. تو کہ حاصل کیا اس سے ہو رہا ہے؟ صرف ٹرمپ کو فائدہ ہوگا کہ ایک پورا یعنی ایک بلاک اس کے سپورٹ کے لیے آ جائے گا, باقی ان لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ کیا یہ تہران کے خلاف یعنی ایران کے خلاف کوئی اس طرح کی نئی محاذرائی ہو رہی ہے کہ سارے جو اینٹی ایران فورسز ہیں ایک جگہ پہ ہو جائیں, پریشر آ جائے؟ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو پھر انڈیا بھی آج کل اسی ایکسس میں ہی آ رہا ہے, تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے لیے تو بڑی چیزیں سیریس دیکھیں کوشچنز آ رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ابھی تک, اس کی بنیاد کیا یہ ہے کہ چونکہ باقی ملک نہیں کر رہے اس لیے ہم نہیں کر رہے, یا اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے کوئی پرنسپل سٹانس لیا ہوا ہے کہ یہ جو 2 کنٹریز کا کانسیپٹ ہے, پیلسٹائن اینڈ اسرائیل, اور جو انہوں نے مسجد اقصی کو قابو کر لیا ہے, گولان ہائٹس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, اور کیا ہم اسے اسرائیل کو مانتے ہیں, تو یہ تو ہم نے تو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے بھی ملک ہیں, جتنا مرضی بھائی چارہ ہو, جتنا مرضی ایکا ہو, ملک الگ الگ ہیں. اب سعودی عربیہ اور پاکستان 2 الگ الگ ملک ہیں, بڑے برادر ملک ہیں, سب کچھ ہے. تو ہر ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے, اپنا چیزیں دیکھتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا نظر آئے گا, ہمیں اندازہ ہو جائے گا. میرا تو یہی اندازہ ہے, میری یہ اسیسمنٹ ہے, اٹ واز انڈر دی پریشر آف امریکن, جو یہ چاہتے ہیں کہ جی جتنے ملک اس کے ساتھ ہیں وہ آپس میں ذرا گھل مل کے رہیں, ذرا نزدیک آ جائیں, اور یہ آپس کی دشمنیاں کم ہو جائیں. کیونکہ اسرائیل انڈر پریشر ہوتا ہے انہی ملکوں کی وجہ سے, وہ پریشر ختم ہو جائے گا. تو اسرائیل کا بڑا انفلوئنس ہے امریکہ میں, ابھی ان کے انتخابات بھی ہونے ہیں, وہاں پر بڑا ان کا انفلوئنس ہے. تو میرا خیال یہ سارے فیکٹرز ہیں وچ ہیز ورک, اور یہ اپنے لیے کیا ہے انہوں نے, امریکہ نے بیسیکلی. تو لیٹ اس سی ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے. مجھے تو ہاں ایک فائدہ تو ہمیشہ ہے, بات چیت کے جب ایونیوز کھل جائیں تو فائدہ تو ہوتا ہے, یہ تو ایک پکی بات ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. اور اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن کس چیز کو انہوں نے چھوڑا ہے, کس بنیاد پہ وہ پہلے نہیں کر رہے تھے تسلیم, اور کیا وہ بنیاد چینج ہو گئی ہے, یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی بہت شکریہ آپ کا نعیم خالد لودھی صاحب.